يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، میں جس ٹاپک پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ حقیقت میں ایک سوال ہے اور اس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں. سوال یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے جو مسائل ہیں اس پر بہت سے اسکالرز، علماء، لکھنے والے الگ الگ باتیں لکھ رہے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کہ مسلمانوں میں بد اخلاقی ہے. کوئی کہتا ہے کہ مسلمانوں میں بدعملی ہے، اعمال بہت برے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ روزہ نماز کی پابندی ایک دم نہیں ہے. بہرحال لے دے کر کے جتنی برائیاں ہیں سب کا نام الگ الگ انداز میں لیا جا رہا ہے. تو سب سے پہلا سوال ہے کہ کوئی ایک وجہ ہے حالات خراب ہونے کی، مسلمانوں کی بے عزت ہونے کی، یا حقیقت میں ایسا ہی ہے؟ اور اگر ہے تو پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیونکہ وہ ڈاکٹر اچھا ہوتا ہے جو یہ بتائے کہ مریض کو مرض کیا ہے اور پھر بتائے کہ اس کا علاج کیا ہے. اگر صرف یہ بتا دیا جائے کہ یہ مرض ہے اور پھر بول دے کہ صاحب علاج معلوم نہیں ہے تو مرض کے بتانے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا ہے. تو یہ جو الگ الگ اسکالرس الگ الگ باتیں کہہ رہے ہیں کہ یہ خرابی ہے مسلمانوں میں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے حالات خراب ہیں، بے عزت ہیں، ذلت اٹھا رہے ہیں. حقیقت کیا ہے کہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ بیک وقت ساری چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں. ایک نمازی آدمی جب غور فکر کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک بڑی تعداد بے نمازی ہے. ایک با اخلاق آدمی جب اس میٹر پر سوچتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ لوگوں کے اندر اخلاق ہی نہیں ہے. تو یہ جو الگ الگ باتیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ بنیادی یہ نہیں ہے کہ لوگ صحیح بات نہیں کر رہے ہیں. بات سب صحیح کر رہے ہیں اپنی جگہ پر. حقیقت کیا ہے کہ بیک وقت کے ساری کی ساری ہمارے اندر خرابیاں موجود ہیں. اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیسے مسئلے کو حل کیا جائے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بد اخلاقی کی بات کریں گے تو بد اخلاقی کے سلسلے میں کیسا مسئلہ حل کیا جائے؟ تو میری سمجھ سے میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں اس لائن کا. میری سمجھ سے کہ ان سب کے مسئلوں کا حل یہ تھا کہ مسلمان قرآن مجید سے جڑ جائیں. کیونکہ قرآن مجید اگر آپ اس کو عمل کرنے لگیں تو اپنے آپ بد اخلاقی دور ہو جائے گی. قرآن مجید پر عمل کرنے لگیں گے تو اس کے احکامات جب شروع کریں گے تو بد عملی ختم ہو جائے گی. قرآن مجید پر عمل کریں گے تو اپنے آپ اتفاق و اتحاد پیدا ہو جائے گا. تو لے دے کر کے ساری برائیاں اپنی جگہ ہیں لیکن مسئلے کا حل ایک ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ کی کتاب سے جڑ جایا جائے. یہ ٹاپ کا درجہ ہے. منیمم درجہ یہ ہے کہ کم سے کم اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق نہ کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مذاق ہوتا تھا. کفار قرآن کریم کی آیتوں کا مذاق کرتے تھے. جو میں نے آیت پڑھی ہے کہ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، کہ اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ. نبی کے زمانے میں جو کفار مذاق کرتے تھے وہ اس طرح کا مذاق تو ہم نہیں کر رہے ہیں.
نبی کے زمانے میں جو یہ حضوا کا لفظ قرآن کے ساتھ کئی جگہ استعمال ہوا ہے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جو ایمان نہیں لاتے تھے وہ الگ الگ انداز سے مذاق کرتے تھے. کبھی کہتے تھے کہ یہ اتنی بڑی کتاب تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں مثال دی جاتی ہے تو مچھر کی دی جاتی ہے، مکھی کی دی جاتی ہے، یہ کوئی اتنی بڑی کتاب ہے جو اس پہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں. اس طریقے سے وہ مذاق اڑاتے تھے. ہمارا مذاق ویسا نہیں ہے. ہمارا مذاق بہترین تو یہ مسئلہ تھا کہ ہم اس پر عامل ہو جاتے ہیں. عامل اگر نہیں ہو پا رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں تو کم سے کم اس کا مذاق نہ اڑاویں. وہ مذاق کیا اڑ رہا ہے؟ وہ 4 مذاق ہے. یہ 4 مذاق امت مسلمہ اس وقت قرآن کریم کے ساتھ کر رہی ہے. تو ایک تو ذلت ہمارے سر پر منڈ دی گئی، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم دنیا میں بھی جو ہے وہ ذلیل ہو جائیں گے اور آخرت بھی ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی. وہ کیا مذاق ہم کر رہے ہیں؟ آپ سوچتے ہوں گے کہ مولانا صاحب ہم لوگ کتنے نیک لوگ ہیں، ہم ہی تو وہ لوگ ہیں جو جمعہ پڑھتے ہیں، ہم ہی تو لوگ ہیں کم سے کم نماز پڑھتے ہیں. بکیا تو پوری دنیا ایک دم اینٹی جا رہی ہے. دیکھیں اس کا جواب دے کر صرف اپنی بات، یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی مخالفت کرتا اللہ کی، رسول کی، شریعت کی، اور بڑی انجوائے لائف گزار رہا ہے دنیا میں، حقیقت میں کیا ہے؟ اس نے اپنے اللہ سے وعدہ ہی نہیں کیا ہے کہ میں نیک رہوں گا. وہ بندہ جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت انجوائے کر رہا ہے، شراب بھی پیتا ہے، بدکاریاں بھی کر رہا ہے، غیر مسلمین آپ سوچ رہے ہوں کہ خوب ترقی کر رہے ہیں. ہم تو کم سے کم یار کچھ نہ کچھ تو اللہ والے ہیں، 5 وقت کم سے کم تھوڑے ہی لوگ پڑھتے ہیں لیکن پڑھتے تو ہیں نماز. یہ حقیقت میں کیا ہے کہ آپ نے جو وعدہ کیا ہے اپنے اللہ سے کہ اللہ ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں، تو قرآن پر جب ایمان لاتے ہیں تو قرآن کی بات ماننی پڑے گی. یہ زبانی جمع خرچ سے گاڑی نہیں چلے گی. وہ قرآن پر ایمان ہی نہیں لائے. لہذا ان کے ساتھ، جیسے میں آپ کو مثال دے کر کے سمجھاؤں، میں ایک اسکول کا پرنسپل ہوں، 2 اسکول بغل بغل ہیں. ہمارے اسکول کا بچہ روڈ پر کھیل رہا ہے، دوسرے اسکول کا بچہ بھی روڈ پر کھیل رہا ہے. میں نکلا، میں کس بچے کو ڈانٹوں گا؟ اپنے والے کو یا اس کے والے کو؟ میں اپنے والے کو ڈانٹوں گا. کیوں؟ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے اسکول کے قانون کی پابندی کروں گا. ڈانٹ تو آپ کو پڑنی ہے. اب جب میں نے اپنے بچے کو ڈانٹا تو وہ بچہ بول رہا ہے کہ سر وہ اسکول والا بھی وہی غلطی کر رہا لیکن آپ اسے کچھ نہیں بولے. میں تو آپ کا خاص بچہ ہوں، ہم کو تو کم ڈانٹ پڑنی چاہیے تھی، ڈانٹ تو اس کو پڑنا چاہیے تھا. لیکن نہیں، آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے اسکول کی پابندی کریں گے، لہذا ڈانٹ آپ کو پڑے گی. اس نے ہم سے وعدہ ہی نہیں کیا، لہذا ہم اس کو نہیں ڈانٹ رہے. اس کے لیے تو ہم نے ایک الگ دنیا بنا رکھی ہے، قیامت. تو آپ نے، ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اللہ آپ کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور آپ کی کتاب کے تحت ہم زندگی گزاریں گے. تو ڈانٹ آپ کو پڑنی ہے، مار آپ کو پڑنی ہے. نہیں، ماں کیا کرتی ہے؟ 2 بچے شرارت کرتے، بازو والا بھی کراتا، اپنا بھی کرتا. مار کون کھاتا ہے؟ اپنے والا کھاتا ہے. بازو والے کو ماں کبھی نہیں مارتی ہے. اب اپنے والے کو مار پڑے تو بچہ کیا بولتا ہے کہ امی تمہیں اس کو زیادہ چاہتے، ہمیں کم چاہتے ہیں. نہیں، چاہت تھی کی وجہ سے تو مارا گیا ہے. تم سے چاہت تھی اسی لیے مارا گیا ہے. لہذا اس بات کو طے کر لیں کہ اگر ہم ایمان لائے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر، تو پھر ایسی شکل میں ایسا نہیں چل پائے گا کہ ایمان بھی لایا جائے اور اس پر عمل بھی نہ کیا جائے. یہ دونوں باتیں اکٹھا نہیں ہوں گی. لہذا سب سے پہلا تو یہ تھا مسئلے کا حل کہ قرآن سے ہم اپنی نسبت جوڑ لیں. قرآن ایک ایسی کتاب ہے، میں معلوم نہیں اپنی بات یہ سمجھا پاؤں یا نہیں. قرآن ایک ایسی کتاب ہے، فطری طور پر نیچرلی طور پر اگر اس سے کسی کی نسبت جڑ جاتی ہے تو آپ چاہیں یا نہ چاہیں اپنا دل اس کو دے بیٹھتے ہیں. آپ کے شہر میں حافظ جی سائیکل سے گزرتے ہیں ایک روڈ سے، 50 لوگ سلام کرتے نہیں کرتے. وہ BMW والوں گزرتا، کوئی اس کو سلام نہیں کرتا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ اس سائیکل میں کیا رکھا ہوا ہے کہ اس سائیکل والے کو سلام کیا جاتا ہے، جو 50 لاکھ کی گاڑی سے گزرتا ہے اس کو کوئی سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک ہی چیز تو ہے کہ اس حافظ کی کوئی نسبت کس سے جڑی ہوئی ہے؟
اللہ کی کتاب سے جڑی. آپ چاہیں یا نہ چاہیں سلام، بھلے بعد میں آپ اس کی برائی بھی کریں لیکن سلام مارتے رہتے ہیں. آپ اپنے دل کو قابو میں نہیں رکھ سکتے. اگر مسلمان قرآن کریم سے جڑ جائے تو یہ جتنی آپ دنیا والے آپ سے نفرت کر رہے ہیں ان کا دل ان کے قبضے میں نہیں ہے بھائی. دل کے بارے میں تو صراحتاً حدیث ہے. رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ سارے دنیا کے دل ہمارے قبضے میں ہیں بھائی. ہم جیسے چاہتے ہیں ریموٹ آن آف کرتے رہتے. تو ہمارے لیے نفرت کا ریموٹ اس نے آن کیوں کر رکھا ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کی کتاب سے اپنا رشتہ کیا کر رکھا ہے؟ توڑ رکھا ہے. اور جب کتاب سے رشتہ جڑ جاتا ہے تو پھر وہ چاہیں یا نہ چاہیں وہ آپ کو دل دے بیٹھنا ہے. جیسے آپ حافظ جی کو دل دے بیٹھے، بھلے برائی کرتے رہے حافظ جی کی لیکن سلام مارتے رہتے ہیں. تو یہ میکسیمم درجہ، اچھا درجہ تو یہ تھا، میکسیمم نہیں کہی، اچھا درجہ تو یہ تھا کہ ان تمام مسائل جو میں نے 5-6 بیان کیے کہ ہماری ذلت کی وجہ کہ قرآن سے جڑ جائے گا. اچھا قرآن سے نہیں جڑا جا رہا ہے تو کم سے کم اس کتاب کا مذاق نہ اڑائیں. جو آیت میں نے پڑھی کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ اڑایا جائے. ہم تو کتنا احترام کرتے ہیں قرآن کا. طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، جردان و حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں مسایا، سب کچھ کرتا ہوں. لیکن شاعر آخر میں کیا کہتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کی تعریف میں نظم ہے. شاعر نے تو اس کمنٹ کیا ہے کہ مسلمانوں یہ سب تم کرتے ہو، جو کرنے کا کام ہے کہ اس پر عمل کرو وہ نہیں کرتے ہو. تو قرآن کے ساتھ مذاق کا جو پہلا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ صاحب اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے. اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے جس طریقے سے عمل ہونا چاہیے. اصل میں چکر کیا ہے؟ کوئی بھی دنیا کی آرگنائزیشن، کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اسکول سے بولیں کہ سر میں آپ کے اسکول میں ایڈمیشن لینا چاہ رہا ہوں، 4 گھنٹے میں آپ کے اسکول کی پابندی کروں گا اور 4 گھنٹہ میں آزاد رہوں گا، میں جیسے چاہوں رہوں. آپ کا ایڈمیشن ہوگا؟ نہیں ہو سکتا ہے. آپ کو کمپلیٹ داخل ہونا ہے اسکول کے قانون کے تحت، تب تو آپ کو اسکول میں داخلہ ملے گا، ورنہ 4 گھنٹہ آپ کو آزاد کبھی نہیں چھوڑا جا سکتا. ایسے ہی ہم مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ جمعہ ہم آپ کے کہنے پر پڑھنے آئیں گے لیکن فجر سے ہم نہیں آ پائیں گے. فجر ہماری نیند کا معاملہ ہے، ہم نہیں آ پائیں گے. تو یہ کیسا اللہ ہے بھائی؟ کون سے اللہ الگ ہے، فجر والا اور جمعہ والا؟ بھائی جو جمعہ والا اللہ ہے وہی فجر والا ہے کہ نہیں؟ تو یہ کیسے چکر چل پائے گا کہ قرآن مجید کی بعض باتوں کو مان لیا جائے اور بعض باتوں کو کیا کر دیا جائے؟ چھوڑ دیا جائے. یہ ایک بڑی تعداد ہو گئی ہے، ایک بڑی تعداد، ایک معاملے میں نہیں، سینکڑوں معاملے میں. شادی میں ابھی ہم شریک ہوئے ایک، تو تقریباً ایک مسئلہ بتا دیں بیچ میں، جب لوگ دیر سے آتے ہیں تو ان کو چاہیے گردن کا پھلاننا گناہ کبیرہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر خطبہ دیتے ہوتے تھے، خطبہ، اور اگر کوئی آدمی پیچھے سے آگے آ جاتا تھا خطبہ روک دیتے تھے، بولتے تھے اجلس، وہیں بیٹھ جاؤ. یہ ہماری تربیت نہیں ہوئی ہے. ہم کو اگر آگے آنا ہے، پہلے آگے آنے والوں کی غلطی کی جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. پیچھے آنے والوں کی غلطی کو گردن پھاند کر آتے رہتے ہیں. اور ہم جیسے علماء چونکہ بولتے نہیں ہیں زیادہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز نہیں بھائی، گناہ کبیرہ ہے، صغیرہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے. بہرحال کیا بات کر رہے تھے؟ یہ تو بیچ میں بات آ گئی نا. بات یہ کر رہے تھے کہ قرآن مجید کی بعض باتوں پر عمل کر رہے ہیں اور بعض باتوں کو چھوڑ رہے ہیں. یہ امت کا معتد بھی حصہ ہے. معتد بھی سمجھتے ہیں میجورٹی آف دا امت قرآن مجید کی آیتوں پر عمل نہیں کر رہی ہے. میں نے فجر کی مثال دی. عبادت میں آ جائیے، معاملات میں آ جائیے. 2 مسلمان مقدمہ لڑتے ہیں، ادھر پارٹی بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان. کیوں صاحب آپ مقدمہ لڑنے گئے ہیں؟ کیا تمہارے مسئلے کا حل اللہ اور اس کے رسول کی کتاب میں موجود نہیں تھا؟ کیوں گئے ہیں؟
कम से कम मुकदमा का दायर होने से पहले दोनों ने एक मरतबा ये जुमला बोला है कि चलो यार तुम भी मुसलमान हो, हम भी मुसलमान हैं, अल्लाह और उसका रसूल जो कहता बात मान लेंगे, क्या जरूरत है मुकदमा जाने की? कहते हैं? नहीं कहते। वो नहीं कह रहा है जो जुमा की नमाज बड़ी पाबंदी से आ रहा है। तो जुमा वाला अल्लाह दूसरा है, वो वाला अल्लाह दूसरा है। अगर ऐसा मामला है तो भाई ये भी डिफाइन कर लो कि 2 अल्लाह हैं या 5 अल्लाह हैं या 50 अल्लाह हैं। कितने अल्लाह हैं? अल्लाह तो एक है। उस अल्लाह की बात हर जगह पर, हर मौके पर हमको जब तस्लीम करना होगा, तब ये कुरान मजीद से मजाक, इसमें हम मैं से लेकर आप तक मोतद भी हिस्सा गिरफ्तार है, गिरफ्तार है। मैं विरासत के बारे में कितनी मरतबा आपको बोला हूं कि आपके पूरे शहर में 5% मुसलमान भी नहीं है कि जो अपने वालिद के मरने के बाद अकॉर्डिंग टू द कुरान विरासत को तकसीम कर दें। नहीं करते। कौन? नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा भी रखते हैं, कोशिश करते हैं कि पहली सफ में आकर के बैठे और ऊंट की कुर्बानी का सवाब ले लें, बहन का हिस्सा मार कर आए रहते हैं। तो सबसे पहला मजाक ये हो रहा है कि अल्लाह की आयतों को मतलब की जगह पर कबूल किया जा रहा है और जहां हमारा मफाद टकरा रहा है, अल्लाह आप अपने कानून को किनारे रखिए, मैं ज्यादा स्मार्ट हूं। तो जब बंदा अल्लाह के मुकाबले में स्मार्ट बनेगा तो आप बताइए ईमानदारी से कि बेइज्जती हमारी मुकद्दर बनेगी कि नहीं बनेगी? जिल्लत हमारी मुकद्दर बन जाएगी। ये पहली बुनियादी वजह है कि हम अल्लाह की किताब के साथ मजाक कर रहे हैं। दूसरा मजाक, कुरान के बारे में गलत नजरियात कायम करना। कल एक सवाल आया, जुमेरात को मैं सवाल जवाब करता हूं हुबली में, सवाल आया कि मौलाना साहब मुझसे एक साहब कहने लगे कि कुरान मजीद आप समझ कर पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। मैंने कहा ऐसा कैसे कह दिया कोई आदमी ने? कहा नहीं, बहुत पढ़े लिखे आदमी है। अगर कोई आदमी ये अकीदा रखता है, गलत नजरिया कि कुरान पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे, कुरान कहता है कि हुदल लिल मुत्तकीन, ये तो हिदायत है लोगों के लिए, हुदल लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत है। आप ये नजरिया कायम कर देंगे अगर कुरान पढ़ेगा तो गुमराह हो जाएगा, तो आप यकीनी बात है कि अल्लाह की किताब के साथ इतना बड़ा मजाक कि जिस किताब ने हजरत उमर जैसे पत्थर दिल को नरम कर दिया है, जिसने तय कर रखा था कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि इस कांटे को नौजुबिल्लाह हटा के रहूंगा, मर्डर कर दूंगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। वो जब कुरान मजीद से उसके ऊपर कुरान मजीद पढ़ा गया उसके सामने, तो उसको हिदायत मिल गई। आप बोल रहे हैं कि कुरान मजीद अगर हम समझ कर पढ़ लेंगे तो गुमराह हो जाएंगे, क्या माना है इसका? मौलाना ज़करिया अलैहि रहमा का नाम लेकर के एक साहब तकरीर कर रहे थे, उन्हें नहीं मालूम था कि मैं आलिम हूं। उन्होंने कहा कि हजरत ने लिखा है फज़ाइल अमाल में कि कुरान की तफसीर पढ़ने के लिए 15 उलूम की जरूरत है। मैंने कहा कि जब खत्म हुई तकरीर, हमने कहा हजरत फज़ाइल अमाल हमारे पास रखा है, आप बताइए वो लिखा कहाँ है, कहाँ लिखा है वो? मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह कोई छोटे मोटी चीज नहीं है, तुम्हारी तरह जाहिल नहीं है, तो बहुत बड़े आलिम है, मुहद्दिस कबीर है वो कैसे ये बात लिख सकते हैं? उन्होंने कहा मैं दिखलाता हूं, लेकर आया फज़ाइल अमाल। उसमें क्या लिखा था? लिखा ये होता है कि कोई आदमी अगर मुफस्सिर बनता है, अपने आप को तफसीर करता है, तो 15 उलूम की जरूरत है। लिखी हुई जो तफसीर है, चाहे शफी साहब वहां शफी साहब की लिखी हो, चाहे थानवी की लिखी हो, चाहे XYZ जिसकी, उसकी तफसीर पढ़ने के लिए कौन से 15 उलूम की जरूरत है? क्या आप कोई किताब जब दीनी पढ़ते हैं तो 15 उलूम हासिल कर लेते हैं, सब किताब खोलते हैं आप? ये क्यों नजरिया गलत कायम किया जा रहा है? आपको मालूम नहीं है कि आप किससे रिमोट हो रहे हैं? आप और हम यहूदियों से रिमोट हो रहे हैं। मलके विक्टोरिया के पीए ने ये बात कही थी अपनी मलिका से, जब मलके विक्टोरिया ने पूछा कि दुनिया के बड़े हिस्से पर हमने कब्जा कर लिया है, क्या कभी ऐसा वक्त भी आ सकता है कि मुसलमान दोबारा अपनी खोई हुई ताकत पा लें? तो उस पीए ने कहा कि मैम एक खतरा बाकी है। तो उसने कहा बताइए वो क्या है? जब इतना बड़ा हमने सब खत्म किया, इसको भी खत्म करेंगे खतरे को। उन्होंने कहा कि इनके पास एक किताब है, वो किताब पर अगर इनका अमल हो गया तो दोबारा ये खोई हुई ताकत पा सकते हैं।
ملکہ وکٹوریہ نے معلوم کیا کیا؟ اپنے زمانے میں لاکھوں قرآن کریم جلوائے، لاکھوں. ایک بہت سیدھے سادے مولوی ٹائپ آدمی تھے، وہ ملکہ وکٹوریہ تک کسی طرح پہنچ گئے. انہوں نے کہا میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. کہا کیا ہے؟ کہا میڈم یہ جو آپ قرآن جلوا رہی ہیں، قرآن کے جلوانے سے قرآن ختم نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ قرآن کا تو ہارٹ ہے، یہ کتابوں میں ورقوں میں جو لکھا ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ اصل تو سینوں میں محفوظ ہے، اور وہ اتنے لوگوں کو یاد ہے کہ جن کی گنتی ناممکن ہے. آپ اس کو جلا کر کیوں بدنام ہو رہی ہیں؟ یہ تو کل پھر پرنٹ کر لیں گے. وہ پی اے سے پوچھا گیا کہ اتنی بڑی بات تم نے کیسے کہہ دیا یار، کہ اگر یہ قرآن مجید پر دوبارہ عمل کر لیں گے تو کھوئی ہوئی طاقت حاصل کر لیں گے. تو اس پی اے نے کہا کہ دیکھو، اس کا ایک انٹرویو چھپا تھا، اس نے کہا کہ ان کے جو نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کوئی بات آج تک جھوٹی نہیں ہوئی ہے، کوئی بات جھوٹی نہیں ہے. ان کے نبی نے یہ کہا ہے، کیا کہا ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ آخرین. رواہ مسلم شریف کی صحیح روایت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھایا جائے گا، اور اس کتاب ہی کے ذریعے قوموں کو ڈاؤن فال بھی کیا جائے گا. ہم وہاں سے اسٹیشن سے بول رہے ہیں، ہم کو یقین ہے کہ ان کے نبی نے جو بات کہی وہ سچی ہے. اگر اس پر یہ عمل آ گئے تو کوئی مائی کا لال ان کو روک نہیں سکتا ہے. ہم نے وہاں پہ یہ بات کہی ہے. آپ اندازہ کریں کہ آپ کو یقین نہیں ہے، اگر یقین ہے تو عمل نہیں ہے. اس کو یقین کامل ہے کہ اگر امت مسلمہ قرآن پر عمل ہو جائے گی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ اپنی کھوئی ہوئی طاقت. اس وقت یہودیوں نے، نصرانیوں نے پلان بنایا کہ کسی طریقے سے قرآن مجید سے امت کو دور کیا جائے. 3 پلان بنائے انہوں نے. کتنے بنائے؟ 3 پلان بنائے. اور دیکھیے کہ اس پلان کے ریموٹ سے آپ ریموٹ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. پہلا پلان یہ بنایا گیا کہ چھوٹی چھوٹی قرآن چھاپے جائیں گے پنسورہ کے نام پر. پنسورہ ڈال دیا جائے تاکہ یہ پورے قرآن کے 114 سورت میں سے 5 کو پڑھتے رہیں اور بقیہ چھوڑ دیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑا، عورتیں ہماری کیا کر رہی ہیں؟ پنسورہ رکھیں، پڑھ رہی قرآن. جو پنسورہ پڑھ رہی ہیں قرآن نہیں پڑھ سکتی. آپ کو معلوم ہی نہیں ہے ہم کس کی لپیٹ میں، بھائی کس کی لپیٹ میں پتہ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں پنسورہ پڑھنا غلط ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جس اللہ نے 114 نازل کی ہے، ہم اس سے زیادہ اسمارٹ ہیں کہ ہم 5 پر اکتفا کرتے ہیں. آپ سوچیں نہیں رکھنے میں آسانی ہوگی. جتنی بھی آپ مصلحت بیان کرتے ہیں سب اللہ کے مقابلے میں جھوٹی ہیں. ہمارا اللہ سب سے زیادہ مصلحت پسند ہے. اس نے 114 نازل کی ہے تو 114 ہماری ریکوائرمنٹ ہے. دوسرا انہوں نے یہودیوں نے پلان بنایا کہ جتنی ہو سکے قرآن کی تلاوت کی فضیلت بیان کرو. اتنی بیان کرو کہ ان کا دل ہی سمجھنے کی طرف نہیں آئے. مجھے پڑھنے کا، میں اپنی اہلیہ سے رمضان میں کہتا ہوں، عام دنوں میں بھی، کہ آپ روزانہ تھوڑا موڑا سمجھ کر پڑھا کریں. کرتی ہیں کہتی، لیکن ایک بات ہے، جتنی دیر میں آپ ہم بولتے ہیں سمجھ، اتنی دیر میں تو ہم 3 پارہ کھینچ دیں. 3 پارہ کھینچ دیں. لفظ دیکھیے کیا مطلب. وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ ہمارا 3 پارہ پڑھنا یہ زیادہ فضیلت والا ہے بنسبت اس کے کہ ہم ایک رکوع سمجھ کر پڑھیں. یہ دماغ میں نہیں آج تک ہمارے بات آ پا رہی ہے کہ اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھنا اس نیت سے کہ اس پر عمل کرنا ہے. ایک آیت بھی آپ کے 3 نہیں 10 پارہ پہ بھاری ہے، لیکن یہ بات آج تک ہم نہیں سمجھا پا رہے. یہ وہاں سے ریموٹڈ ہے کہ پڑھنے کی اتنی فضیلت بیان کی جائے. میں آپ کو بتاتا ہوں، مولانا بیٹھے میری بات کی تصدیق کریں گے. جلسہ ہوتا ہے بڑا بڑا، دستار بندی ہوتی ہے نا حافظ جی کی، سبھی لوگ جانتے ہو، کبھی کسی نہ کسی جلسے میں سبھی لوگ جانتے ہیں. ایک حدیث کامن طور پر پیش کی جاتی ہے کہ حافظ کی فضیلت میں کہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی چاند اور سورج سے زیادہ ہوگی. تقریباً میرا اندازہ ایک بڑا طبقہ اس حدیث کو سنے ہوئے. صحیح بات ہے نا. یہ حدیث جہاں پہ لا کر کے چھوڑ دی جاتی ہے، اس کے بعد ابھی حدیث باقی ہے وہ آپ کو بتائی نہیں جاتی ہے. یہ سمجھے بات.
حدیث میں ہے کہ جس نے حفظ کیا اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ ایک ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی چاند اور سورج کے سے زیادہ ہوگی. اب وہ سورج کا چاند تاج پہن کے چلا گیا ابا. ابھی اللہ کے رسول کو فرما رہے ہیں آگے فما ظنک بالذی من عمل بہ. ارے تمہاری کیا رائے ہے اس شخص کے بارے میں کہ جس نے اس پر عمل کیا. پتا کیا چلا کہ عمل کرنے کا اتنا ثواب ہے جن کو لفظوں میں ہم بیان نہیں کر پا رہے. بھائی آپ نے اس کو بیان کر کے دھوکے میں ڈال کر کے چھوڑ دیا, اگلا ٹکڑا بیان ہی نہیں کیا جا رہا. بڑے بڑے ہم جیسے علماء تقریر کرتے حدیث کو یہی چھوڑ دیتے, آگے بیان ہی نہیں کرتے. فما ظنک بالذی من عمل بہ. کیا رائے ہے تمہاری اس شخص کے بارے میں جس نے اس کو کیا کیا ہے, عمل کیا ہے. کبھی کبھی آپ شادی میں جاتے ہیں نا, شادی میں جاتے ہیں, 2-4 قسم کا کھانا ہوتا ہے. گھر والی آتے ہی پوچھتی کیا کھلائیں کیا کھلائیں, بتاتے ہیں ہاں یہ. میں ایک مرتبہ ایک ایسے ہوٹل میں دعوت پہ پہنچ گیا کہ 360 قسم کے کھانے تھے. اب گن ہی نہیں سکتے کھانا, تو بات ہے. آئے تو گھر والی فوراً پوچھی کیا کھلائے. ارے ہم نے کہا پوچھو نکو بھائی. یہ پوچھو نکو میں اس کے مقابلے میں زیادہ بات میں کہہ رہا ہوں جو ڈیلی بتا رہا تھا اتنی ڈش کھلائی کہ نہیں کھلائی. یہ پوچھو نکو میں بولا کچھ بھی نہیں, لیکن سب سے زیادہ بولا کہ نہیں بولا. ایسے ہی رب ذوالجلال کے رسول فرمانا فما ظنک بالذی من عمل بہ کہ کیا رائے ہے تمہاری اس شخص کے بارے میں جس نے اس پر عمل کیا. ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ قرآن کے عمل کرنے پر کتنا ثواب ہوتا ہے. وہ حفظ کا ثواب تو لفظوں میں بیان کیا جا سکتا تھا, عمل کا ثواب ناممکنات میں تھے. تبھی تو کہہ رہے فما ظنک بالذی من عمل بہ. لیکن ہم جیسے لوگ اتنی فضیلت بیان کر دی جائے تلاوت کی کہ آپ اس پر عمل کرنے کے لیے اترے ہی نہیں. آج آپ کوئی بھی بتا دیں اچھا نہیں لگے گا آپ کو, کیونکہ میری عادت ہے جو مجھے معلوم ہے اللہ رسول کی بات, کیونکہ آپ کی ہماری عادتیں زیادہ تر ہومیوپیتھک گولیاں کھانے کی ہو گئی ہیں. میٹھی میٹھی گولیاں کھاتے رہتے ہیں, منکرات پر کان سننے کے لیے تیار نہیں ہے. چاہتے ہی نہیں مولانا صاحب منکر پر بات کریں, صرف میٹھی میٹھی گولیاں ہومیوپیتھک کی کھلاتے رہے تو مولانا صاحب بہت اچھے. اور جب ایلوپیتھک کا کیپسول دے دیتے ہیں تو پھر بڑی پرابلم ہو جاتی ہے, اور وہ بھی پلاسٹک نکال کے. بہت خطرناک چیز. لیکن یہ نہ بتانے کی وجہ سے تو آپ کی یا عوام کی یہ کیفیت ہوئی کہ آپ کی عادت بگڑ گئی. آپ ان باتوں کو سننا نہیں چاہتے ہیں. لہذا یہ ہماری غلطی ہے, ہم علماء کی غلطی ہے کہ ہم نے اس تقریر کو آدھا کاٹا اور آدھا چھوڑا. لہذا قرآن مجید کے ساتھ یہ دوسرا مذاق کہ نظریہ ہی باطل پیدا کر دیا گیا. کتاب آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے. اچھا میں پوچھتا ہوں ایمانداری سے بتاؤ, اگر ہم نہیں سمجھ سکتے تو ہم کو یہ کتاب کیوں دی گئی؟ ارے بھائی ایسی قوم کو دیتے جو سمجھ سکتی. بھائی یہ کون سی بات ہوئی کہ ایک بچے کو آپ وہ سلیبس تھما دیے, LKG والے کو MA کا سلیبس نہیں سمجھ پا رہا ہے, پھر باہر جا کر کے اعلان کرتے نالائق قسم کا بچہ ہے, سلیبس نہیں پڑھتا. ارے بھائی نالائق قسم تو کیوں ہے؟ آپ نے سلیبس غلط تھمایا ہے, اس وجہ سے بیچارہ نہیں سمجھ پا رہا ہے. اس کی کیا غلطی ہے؟ اگر یہ بات آپ کہتے ہیں کہ ہم سمجھ نہیں سکتے تو آپ اپنے اللہ پر الزام لگا رہے ہیں کہ رب ذوالجلال کیوں ایسی کتاب ہم کو دے دیا کہ ہم سمجھ نہیں سکتے, تو کہاں مصیبت میں ہم کو ڈال دیا. یہ سب قرآن مجید کہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ حَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ میں نے قرآن کو آسان کیا ہے. ہے کوئی جو نصیحت پکڑے؟ یہ آسان کا مطلب سمجھ لیجیے. کنفیوز کرتے ہیں لوگ. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میرا صرف مقصد ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کو ایک مرتبہ کھولیں. آپ کے نام لاٹری کھلی ہوئی ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کتاب میں ہمارے لیے اللہ نے رکھا کیا ہے. اللہ نے آسان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کلاس میں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ پاسنگ مارکس 100 نمبر ہوتا ہے یا پاسنگ مارکس 35-40 بھی ہوتا ہے؟ بھائی 100 نمبر ٹاپ کا ہوتا ہے, لیکن 500 بچہ 40 والا بھی مان لیا جاتا ہے نا. ہر آدمی کے لیے اللہ نے قرآن کو آسان کیا. مطلب کیا کہ جنت میں جانے بھر کا جتنا طریقہ ہے وہ سب اس میں آپ کو موجود ہے. رہا اس کی علم, تو اس کا علم تو جیسے 40 سے لے کر 99 تک کلاس میں بیٹھے رہتے ایسے ہی علم ہے.
اب مولانا فراق صاحب سوچے کہ مولانا زکریا علیہ الرحمہ کے تاہم قرآن کا علم آ جائے تو ہماری بیوقوفی ہے. آپ سوچے میں مولانا سراج بن جاؤں تو آپ کی بیوقوفی ہے. یہ تو درجات ہوتے بھائی اس میں. لیکن قرآن آسان کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص پاسنگ نمبر لے سکتا ہے. بھائی ہم لوگوں کی چھوٹی سی چھوٹی تمنا ہے کہ اللہ ایک کمرہ جنت میں مل جائے, یہی ہے نا؟ کیوں جنت کا چھوٹا کمرہ بھی دنیا کے سارے محلات سے بڑا, یہی کوشش ہے. وہ پاسنگ نمبر ہے. پھر اس کے درجات ہے, پھر اس میں غوطہ لگاتے جائیں گے آپ قرآن مجید سے جو ہے وہ نکلتے جائے گا. حضور نے فرمایا لا ينقص لا تنقص عجائبہ, اس کے عجائبات تو کبھی نہیں ختم ہوں گے. جتنا گہرا آپ غوطہ ماریں گے موتی نکلتی جائے گی. لیکن ہر آدمی, یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ آپ جو زبان جانتے ہیں اس میں تفسیر لکھی, آپ ایک مرتبہ پڑھ کر کے دیکھیں. تو یہ نظریہ جو قائم کیا جا رہا ہے یہ نظریہ غلط, یہ اس کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. دوسرا نمبر. تیسرا مذاق جو ہو رہا ہے بے محل. بے محل جانتے ہیں, ایسی جگہ پر قرآن مجید کا استعمال ہونا جہاں پر قرآن مجید کے استعمال کے لیے قرآن اور حدیث میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے. میں ایک بات تو پھر کہنا چاہتا ہوں, ہوشیار ہو جائے. اچھا نہیں لگے گا لیکن سننا ہے آپ کو. قرآن مجید کا استعمال ایسی جگہ کیا جا رہا ہے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول نے قرآن کا استعمال نہیں کیا ہے, وہاں پر ہم استعمال کر رہے ہیں. ایک آدمی مر جاتا ہے, آپ کہتے ہیں مولانا صاحب قرآن خوانی کے لیے آ جاؤ. آپ کے ابا مرے ہیں, آپ قرآن پڑھیں, آپ بخشیں. قرآن خوانی آ جاؤ, پھر کھانا کھلایا جائے گا, پھر جو کچھ ہوتا سب جانتے ہیں. میں ایمانداری سے بتاتا ہوں, مسجد میں بیٹھا ہوں, ایک حدیث میں بھی قرآن خوانی کا ذکر نہیں ہے. آپ کو اچھا لگے یا نہیں, کسی حدیث میں قرآن خوانی کا ذکر نہیں ہے. قرآن خوانی کی عربی بھی اگر کسی سے پوچھیں گے تو کوئی مائی کا لال بتا نہیں سکتا ہے. آپ پڑھیں, اپنے باپ با جس کو چاہے بخشیں. لیکن یہ جو نظام بنا دیا کہ مر جائے تو قرآن خوانی, زندہ ہو تو قرآن خوانی, یو پی وغیرہ میں شادی طے ہو تو قرآن خوانی, منگنی ہو تو قرآن خوانی, جھکنی پوچھنی منگنی تین تین ہوتی ہے. آپ تو صرف منگنی کرتے ہیں, وہاں جھکنی بھی ہوتی ہے, پوچھنی بھی ہوتی ہے, منگنی بھی ہوتی ہے. سب میں قرآن خوانی. دکان افتتاح ہو تو قرآن خوانی, گھر کا افتتاح ہو تو قرآن خوانی. کرتے کیوں, کرنے والے کون ہیں؟ ہم ہی تو علماء لوگ ہیں نا, اس لیے کرتے ہیں بابو کہ آپ چندہ دیتے ہیں مدرسے کو. آپ اپنے چندے کو یہی کیش کرا رہے ہیں, اوپر امید کم رکھیں. وہ آپ کے چندے کے خوف سے ہم قرآن خوانی کرا رہے ہیں اور اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. بھئی آپ کو خوشی ہے کوئی؟ بچوں کو کیا کیا جا رہا ہے؟ مولانا صاحب 20 بچے مدرسے سے آج ہمارے بھیج دیجیے. یہ جن بچے, میں ایسے بھی مدرسے دلی نئے اور بامبے میں جانتا ہوں کہ مدرسے میں بچے رہائش کے ہیں اور کچن نہیں ہے, مطبخ نہیں ہے پکانے کے لیے. تو میں نے پوچھا کہاں کھاتے بچے؟ کا سال بھر قرآن خوانی بک ہے, کہیں کو مطبخ چاہیے. سال بھر قرآن خوانی بک ہے اور ان کو ڈیلی جانا ہے وہاں. اب آپ اندازہ کیجئے ان بچوں سے آپ اس پر کیا کر رہے ہیں. اور یہ فارغ ہو کے انقلاب برپا کر دیں گے. یہ قرآن خوانی کھا کے انقلاب نہیں آتا بابو. وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہم جیسے سینکڑوں بیچے فارغ ہو رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. وہ تمہارے وہ جو پیسے لگے نا اس پیسے کے نتیجے برآمد ہو رہے ہیں, ان پیسوں کے نتیجے برآمد ہو رہے ہیں. تو قرآن مجید کے ساتھ تیسرا مذاق کیا ہو رہا ہے؟ بے محل جگہ پر قرآن کو استعمال کرنا. قرآن خوانی کرنا ہے, آپ خوب پڑھیں, اپنے لوگوں کو بخشیں, اپنے گھر میں پڑھیں. لیکن یہ جو نظام مروجہ بنایا گیا ہے قرآن خوانی کا, میں آپ کو یہ میں دیوبندی ہوں, بریلوی ہوں, جو بھی ہیں, ہم کچھ بھی ہوں, میں اتنا بتا رہا ہوں, ایک حدیث بھی ضعیف بھی موجود نہیں ہے. صحیح تو چھوڑو, کوئی ضعیف حدیث بھی موجود نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی گھر بنا ہو اور کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ حضرت ہمارے یہاں قرآن خوانی کر دو اور پھر ہم تم کو کھانا کھلائیں گے. ایسی کوئی حدیث ہمارے پاس آئی نہیں. چیلنج ہے, سب کو چیلنج ہے. 5 سے 9 لاکھ لوگ ڈیلی تقریر سنتے ہیں, ہزاروں علماء سنتے ہیں. میں سارے علماء سے کہہ رہا ہوں میری اصلاح کر دے. اگر ایسی کوئی حدیث ہے مجھے بتاتے, میں رجوع کر لوں گا. لیکن قرآن مجید کا یہ استعمال غیر محل میں ہو رہا ہے. باپ مر جاتے ہیں,
40 दिन ला करके मौलवी को खरीद दिया जाता है, हाफिज जी को, वो आकर के बेचारा 40 दिन उनके घर में पढ़ता रहता है। क्यों? पैसा, पैसा। बाद इतने स्मार्ट हैं, कब्रिस्तान में हाफिज जी को भेज देते, वहां 40 दिन। भैया अपना अमल ही जहन्नम से बचा सकता है, ये कारी साहब के पढ़ने से कुछ नहीं होना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ जनाजा के लिए खड़े हुए, किसके लिए? अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल के लिए, जो रईसुल मुनाफिकीन था। बेटा बोला, जो पक्के मुसलमान थे, कि अल्लाह रसूल तुम्हें नमाज पढ़ा देते नहीं तो मेरे अब्बा को अल्लाह माफ कर देता। कहा अगर तुम ये समझते हो मेरे पढ़ाने से इनका बेड़ा पार हो जाएगा, तुम्हें पढ़ाने के लिए तैयार हूं। उसके पहले वही साहब आए, कहा आप अपना कुर्ता मुबारक दे दीजिए, मैं कफन में लगा दूं, ताकि उस कुर्ते की बरकत से हमारे अब्बा को अल्लाह माफ फरमा दे। कहा अगर तुम्हें ये समझते कुर्ते से हो तो कुर्ता भी ले जा बाबू। कुर्ता भी दिया नबी ने, नमाज जनाजा भी पढ़ाई नबी ने। जैसे ही अल्लाह अकबर कहा वैसे ही अज़ाब नाजिल होने लगा। क्यों? अपना अमल पहले काम आता है। न कुर्ता बचा पाया, न नबी की नमाज जनाजा। इसमें हमारे नबी की कोई शान के खिलाफ बात नहीं है। अल्लाह बताना चाहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले अपना अमाल देख लेंगे, इस बंदे का अमाल कैसा था। जिंदगी भर आपकी मुखालफत किया है, आपके मुखालिफ वाले को तो मैं वैसे भी नहीं छोड़ता, आपका मुखालिफ है, मैं आपके मुखालिफ वाले को नहीं छोड़ूंगा। लिहाजा ये जो हम हैं कि उनको बढ़ा देंगे 40 दिन और 50 दिन, झूठी बातें हैं। पैसा बेमतलब खर्चा न तो करो, किसी गरीब को खाना खिला दो, तुम्हारे बाप को वो खुश होगा, उस खुशी का सवाब बाप को पहुंच जाएगा। ये जो चक्कर तुमने हाफिज जी का चला रखा है, कुरान मजीद को खरीदो नहीं। ये तीसरी बुनियादी वजह है कि कुरान मजीद बेमहल इस्तेमाल हो रही है। और चौथी और आखिरी वजह यह है कि कुरान मजीद अभी रमजान आने वाला है कुछ दिन के बाद, 1 हफ्ता तरावी पढ़ाने वाले हाफिज जी हैं, 10 दिन पढ़ाने वाले हाफिज जी हैं, 3 दिन पढ़ाने में कुरान हाफिज जी हैं। 3 दिन पढ़ावे या 10 दिन पढ़ावे, अगर कुरान मजीद के पढ़ाने वाले ने पैसा तय कर रखा है, मौलाना रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है, दारुल का फतवा है कि आप ऐसे शख्स के पीछे तरावी नहीं पढ़े, बेहतर है आप अपनी नमाज अपने घर में पढ़ लें, ऐसी तरावी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ये कुरान मजीद को जो बेचा जा रहा है, ये मजाक बंद करे। 3 दिन में पढ़ते, यालमून तालमून भी सुनाई नहीं देता, यालमून तालमून भी सुनाई नहीं देता है। लिहाजा ये जो चक्कर रमजान का चलाया जाता है, एक हाफिज अच्छा पढ़ता है, आप आते नहीं लोग, कहां क्यों हुआ, क्यों इतनी भीड़ लगी? अरे 20 मिनट में खत्म कर देते हैं यार। वो हाफिज जी 1.25 घंटा पढ़ते हैं, जाओ 20, ठीक है उठा बैठा ना मिल जाएगा, सवाब नहीं मिलना है, काउंट हो जाएगा। तुमने 20 दुनाई 40 रुकू मारे हैं, 40 सज्जे किए हैं और 20 रुकू मारे, बकिया कुछ नहीं हासिल हुआ है, क्योंकि आप गए की वजह से जल्दी खत्म होती है। आप कौन सवाब की नियत से गए हैं? और रब्बुल जलाल को कौन सी फिक्र लगी है कि हम जाने की जल्दी तरावी खत्म हो, तुमको सवाब हमको दे दे? क्यों सवाब देगा? नियत ही नहीं की हमने सवाब की, भाई क्यों सवाब दे देगा? कर्जा लिया है खुदा न खास्ता परवरदिगार आलम हमसे। लिहाजा ये जो कुरान के साथ मजाक है। और आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करेंगे। कुरान मजीद के साथ कुरान मजीद की आयतों को गलत माने में लेना, गलत माने में लेना। एक साहब तकरीर कर रहे थे, मौली साहब, मैं मौजूद था, उन्होंने कहा कि आयत पढ़ी वन शुरू खिफाफों व थिकाला, कि भाई तबलीग के लिए तैयार हो जाओ, ये अल्लाह फरमाता है। हमने कहा मोहतरम माफ करना, एक ही आयत कुरान में नोट कर ले, अच्छी नहीं लगेगी मेरी बात, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ईमानदारी से, एक ही आयत कुरान करीम में है, ये आयत वन फिरो खिफाफा व थिकाला, जो जिहाद के लिए इंडिविजुअल तलब की गई है। अभी बताता हूं आपको, जिहाद 2 तरीके का होता है। कितने तरीका होता है? एक होता है जिहाद की अमीर वॉलंटरी तौर पर कहता है कि मुजाहिदीन शामिल हो जाओ। उसमें क्या होता है? आपका दिल चाहे शामिल हो, आपका दिल चाहे। एक होता है
ہر اڈلٹ مسلم کو، ہر بالغ مسلم کو شامل ہونا ہے۔ وہ زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک ہی مرتبہ حکم دیا تھا، یہ ہے کہ وانفروا خفافا وثقالا، کہ تم میں جو لوگ ہلکے ہوں یا وزنی ہوں، ضرورت جہاد کا سامان موجود ہو نہیں موجود ہو، جہاد میں شامل ہو جاؤ۔ بندہ تقریر کر رہا ہے کہ اس سے جماعت میں نکلنا ہے، قرآن مجید کی آیت کو خدا کے واسطے غلط معنی میں نہیں لے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے فمن اصاب فقد اخطا، اگر اپنی مرضی سے آپ نے قرآن میں یہ بات کہی، آپ سچ بھی کہہ رہے تو حضور فرما رہے ہیں آپ جھوٹے ہیں، آپ صحیح بھی کہہ رہے ہیں حضور فرما رہے ہیں فقد اخطا، آپ نے غلطی کی ہے۔ کیوں؟ کسی کو حق نہیں ہے قرآن مجید کو اپنی طرف سے بیان کرنے کا، جو معنی اس کے اندر موجود ہے اس معنی کو لینا ہے۔ اور اسی ابو داؤد کی دوسری روایت ہے کہ جو آدمی قرآن مجید کے معنی کو اپنے مرضی کے تحت نکالے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ دیکھیں، خدا کے واسطے ثواب کمانے کے لیے گناہ نہ کمائیں، نوٹ کر لیں اس جملے کو، ثواب کمانے کے لیے گناہ کرنے کی کوئی، تبلیغ کے لیے دوسری بہت سی آیتیں موجود ہیں، ان آیتوں کو پڑھیں۔ جمہور کا اتفاق ہے، صحابہ سے لے کر کے نیچے تک کا اتفاق ہے کہ یہ آیت نفیر عام ہے جہاد کے لیے، یہ تبلیغ کے لیے آیت قطعی نہیں۔ مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری مدد اللہ العالی، جو ہندوستان کے قاسمیوں کے اس وقت جتنے موجود ہیں ان کے 90% کے وہ استاد ہیں، جتنے قاسمی پورے بھارت میں موجود ہیں۔ حضرت نے ترمذی کی شرح میں لکھا ہے کہ اس آیت کا معنی اگر دوسرا لیا جا رہا ہے تو یہ تحریف بالقرآن ہے، تو قرآن کے معنی کو تبدیل کرنے کے مترادف ہے، ایسا نہیں کرے۔ یہ پانچواں مذاق اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے، نہیں کرے۔ تبلیغ کے لیے بات کرنی ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو آپ پہنچا دیجئے جو آپ کو پہنچائی گئی ہے۔ بہت سی آیتیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن اس آیت کو جو اللہ نے جہاد کے لیے نازل کی، اسی طرح پڑھتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مال اور جان خرید لیا ہے، لہذا جماعت میں نکلو۔ آیت ختم نہیں ہوئی ہے، آیت آگے پڑھ لو، ابھی جا کے دیکھ لینا قرآن میں کیا لکھا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے جان اور مال کو اللہ سے سودا کر لیا وہ جہاد میں جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں اور مارتے۔ ابھی آیت بھی ختم نہیں ہوئی ہے اور آیت کا معنی دوسرا کر رہے ہیں۔ نہیں کرے خدا کے واسطے، ایسا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ مذاق کرنا بہت بڑا گناہ، اللہ کبھی نہیں معاف کرتا ہے۔ لہذا اپنی جہنم ہم نہ بنائیں، وہ بھی نیکی کمانے کے نام پر۔ یہ برائی کے نام پر کوئی جہنم میں چلا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن نیکی کمانے کے نام پہ جہنم میں جائے یہ بات ایک دم سمجھ نہیں آتی۔ اگر میری بات آپ کو بری لگی، نہ کہنے کی وجہ سے ہی تو یہ آیتیں اس قسم سے بیان کی جا رہی ہیں۔ اگر علماء ان کو بیان کرتے رہتے تو نتیجہ یہ نہیں نکلتا کہ اتنے، آج بھی بتا دیں، عوام کے دل میں اتنا ایمان آج بھی موجود ہے، اللہ رسول کی بات اگر آ جائے گی تو وہ سرنڈر ہو جائے گا، جھک جائے گا۔ لیکن ہم نے خاموشی اختیار کی، بڑے بڑے علماء بیٹھے رہتے ہیں، لوگ تقریر کرتے ہیں ان آیتوں کو لے کر کے، خاموش بیٹھے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں بول رہے۔ نہیں بولنے سے پبلک کیا سمجھ رہی ہے، لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ حضرت بول رہے صحیح ہوگا، ایک دم غلط ہے، جمہور کے خلاف ہے۔ بلکہ میں آپ کو یہ کہوں، مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، ایک مفسر نے صحابہ سے لے کر نیچے تک ان آیتوں میں تبلیغ کا معنی نہیں لیا ہے، چیلنج ہے۔ 60 تفسیریں میں نے دیکھی ہے، وانفروا خفافا وثقالا کے لیے 60 تفسیریں دیکھی ہے، 60 میں ایک تفسیر میں نہیں لکھا ہے کس سے مراد تبلیغ ہے، سب نے لکھا ہے اس سے مراد جہاد ہے۔ لہذا ایسا کام نہیں کرے۔ لہذا یہ قرآن مجید کے ساتھ جب تک مذاق نہیں ہوگا تب تک ہم ذلت سے نہیں نکل پائیں گے۔ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے، معذرت کے ساتھ، معذرت اس بات کا کہ آپ بچپن سے ایک بات غلط سنتے رہے ہیں، تکلیف پہنچے گی، لیکن میں مجبور ہوں کہ حق بات آپ کو نہ کہنے کی وجہ سے ہی غلطی پر ہم برابر غلطیاں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی معاف فرمائے اور آپ کو بھی معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔